السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اذ اجتماع کے صدر فضیلت الشیخ محمد الیاس السلفی الازہری حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث کچھ گجرات، فضیلت الشیخ حافظ یحییٰ جامعی حفظہ اللہ، متولیان مسجد حاضہ و دیگر دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ناظم اجتماع سے سنا کہ آج کے اس درس میں جس موضوع پر چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا وہ ہے منہج سلف۔ سب سے پہلے ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ منہج سلف، منہج سلف، منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ، اور سلف کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ، اور یہاں مراد صحابہ،
تابعین، تبع تابعین، جنہیں بالاختصار اسلاف کہا جاتا ہے. تو موضوع جس کا معنی جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ منہج سلف یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم کا راستہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، یہ عنوان کا معنی ہے. جس طرح سے ہم قرآن کی عظمت پر گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی فضیلت کے تعلق سے اور قرآن و حدیث، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس ناحیے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ازحد ضروری یہ بھی ہے کہ ہم ان نسلوں کا تذکرہ کریں، ان نسلوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں، ان نسلوں کے تعلق سے کچھ بات کریں جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر جنہیں مقتدا اور رہنما، پیشوا بنایا ہے اور ہمیں ان کی تابعداری کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے جیسے ایمان رہا، تم نے اپنے ایمان کو صحابہ کرام جیسا ایمان بنایا تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. اگر تم نے صحابہ کرام جیسا ایمان بنایا نہیں یا صحابہ کرام جیسا ایمان بنانے کی کوشش نہیں کی، نہیں بنایا، تو تمہارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہے گا. یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو عین ایمان قرار دیا. وہ صحابہ کرام جو دل کے سچے، بات کے پکے، علم کا دریا اور عمل کے پیکر تھے. عرش والے نے جن کی صداقت کا اعلان کیا، جن کے ایمان کے معتبر ہونے کی گواہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان صحابہ کرام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنائی، دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کی. وہ صحابہ کرام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ تبع تابعین اعظام، تبع تابعین رحمہم اللہ کو بھی اسوہ اور نمونہ قرار دیتے ہوئے بیان فرمایا. کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اسلام میں سبقت کیے، پہلے اسلام قبول کیے، مہاجرین صحابہ. اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریفیں کی جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے، جو ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ تھے، تابعین اور تبع تابعین. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اور جب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. جب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا تو ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھا ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو، تبع تابعین کو، جنہیں بالاختصار اسلاف کہا جاتا ہے، ان کے منہج کو اختیار کرنے، ان کے طریقے پر چلنے اور اسی طریقے سے انہیں رہنما ماننا، انہیں مقتدا ماننا، انہیں پیشوا ماننا، ان کے طریقے پر چلنے کو
طریقہ اور افضل طریقہ اور صحیح طریقہ بتایا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین، ان کے گزر جانے کے بعد اس دنیا کے اندر ان کے جیسا نہ کوئی ایمان والا ہے، اور قیامت کی صبح تک نہ ان کے جیسا ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری خصوصیات کو بیان کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھا زمانہ یہ میرا زمانہ ہے. یعنی کس کا زمانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ. اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے زمانے کو خیر کا زمانہ کہا جو تابعین کا زمانہ تھا. اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کے زمانے کو خیر کا زمانہ کہا جو تبع تابعین کا زمانہ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں زمانے کو، صحابہ کرام کے زمانے کو، تابعین کے زمانے کو، تبع تابعین کے زمانے کو، بالاختصار جنہیں اسلاف کہا جاتا ہے، ان کے زمانے کو بہتر زمانہ قرار دیا. ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے منہج کو تلاشیں. ان کا کیا طریقہ تھا، کیسا وہ عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے، دین پر کیسے چلتے تھے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو اور اس منہج کو تلاشیں اور اس کے بعد پھر اس منہج پر عمل پیرا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، بلکہ متعدد مقامات پر ہمارے اسلاف کی، یعنی صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین نے تعریفیں کی. اگر ہم صحابہ کرام کے جذبہ اطاعت کے بارے میں دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی شر آیا، برائی آئی، لیکن ہمیشہ اس شر پر خیر غالب رہا. صحابہ کرام کے دور میں بدعتیں آئیں، لیکن ان بدعتوں پر سنت ہمیشہ غالب رہا. صحابہ کرام کے دور پر باطلیں آئیں، لیکن ان باطل پر حق ہمیشہ غالب رہا. لیکن جیسے ہی وہ دور گزرا اور جب ہمارا زمانہ آیا، ہمارا دور آیا، اس کے بعد والا دور آیا، وہاں پر شر غالب ہو گیا، سنت کے بجائے بدعتیں غالب ہو گئیں، حق آنے کے بجائے باطل ان پر غالب ہو گیا. اور یہ زمانہ ہمارے اسلاف کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ان تمام چیزوں سے محفوظ تھا. گرچہ یہ ساری برائیاں دھیرے دھیرے آئیں، مگر ان پر حق اور اسی طریقے سے خیر غالب رہا. صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی جذبہ اطاعت کے تعلق سے کس قدر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، غیر معمولی باتوں پر کیسے تصدیق کرتے تھے، ہم یہ دیکھیں کیا وہ جذبہ ہمارے اندر ہے. ہمارے اسلاف کا منہج کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کے تعلق سے. ہم اسلاف کی زندگی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. صحیح بخاری کی وہ روایت اگر ہم پڑھیں، صحیح بخاری کی وہ روایت جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک ہل جوتنے والا شخص اپنے گائے کے ذریعے سے وہ کھیت کو جوت رہا تھا، ہل جوت رہا تھا، جوتتے جوتتے وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا. تو اس گائے نے کہا لم نخلق بہذا وانما خلقنا للحرث. گائے نے اس چرواہے سے کہا کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں کہ تم پر ہم پر سواری کرو، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے سے تم کھیتی باڑی کا کام کرو. سواری کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، یہ گائے گفتگو کر رہی ہے، گائے بات کر رہی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، اس بات کو تم لوگ قبول کرو یا مت کرو کہ گائے گفتگو کرتی ہے نہیں، لیکن میرا ایمان ہے، میں اسے قبول کر رہا ہوں، ابو بکر اسے قبول کر رہے ہیں، عمر اسے قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کی تعریف کی رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی باتوں کی، کوئی بھی بات ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تصدیق کرتے تھے، فوراً تصدیق کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور وہ واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ جسے ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات خانے کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر کیے، بیت المقدس سے لے کر کے پھر ساتوں آسمان کا سیر کیے، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اور پھر وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کیا، بتایا، لوگوں کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، ابو جہل بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر ذرا ہمیں یہ بتلائیے کہ اگر تم سے کوئی شخص یہ بات کہے کہ ایک آدمی رات کے چند لمحے میں خانے کعبہ سے لے کر بیت المقدس گیا اور چند لمحوں میں پھر لوٹ آیا، تو کیا تم اس شخص کی بات کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک آدمی چند لمحے میں، رات کے چند لمحے میں خانے کعبہ سے مسجد نبی بیت المقدس کا سفر کرے، یہ غیر ممکن ہے، ناممکن سی بات ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات انہیں خانے کعبہ سے مسجد بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا، اور یہی نہیں بلکہ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس سے لے کر کے انہیں ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو میں ان کے بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ بغیر وقت مانگے، بغیر کچھ سوچے سمجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ آ گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے میں فوراً ماننے کے لیے تیار ہوں، فوراً تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا جذبہ ہمارا ہونا چاہیے، غیر معمولی بات بھی اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آ جائے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک کے، بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لینا ہے۔ اور وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہو سکتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک بدو، ایک دیہاتی مدینہ کی مارکیٹ میں ایک گھوڑا بیچ رہا تھا، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کے گھوڑے کو دیکھا تو پسند آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سودا کر لیا، کہا کہ یہ گھوڑا تم بیچنا چاہتے ہو، مجھے پسند ہے، میں اسے خرید رہا ہوں۔ سودا مکمل ہو گیا، بات چیت پوری ہو گئی، سب کچھ طے تمام ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں مارکیٹ میں تو پیسہ لے کر آیا نہیں ہوں، مارکیٹ میں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس گھوڑے کو لے کر کے میرے ساتھ میرے گھر تک چلو اور میں تم کو وہیں پیسہ دے دوں گا۔ دونوں راضی، وہ دیہاتی بھی راضی ہو گیا، بدو بیچنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سودا مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جب مارکیٹ سے گزرنے لگے اور وہ اپنے گھوڑے کو تھاما ہوا تھا اور اس کا گھوڑا اچھا تھا، مارکیٹ والوں نے جب دیکھا تو دیکھا واقعی گھوڑا بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے، انہوں نے آواز لگانا شروع کیا اس فلاں شخص کو کہ کیا تم اپنے اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہو، کیا تم اپنے اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ اب وہ دیہاتی نے جب یہ دیکھا تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، کہا یہ تو میرے گھوڑے کا بہت ڈیمانڈ ہے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ میرے بہت مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ میرے اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا اور دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ اگر یہ گھوڑا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچا ہے، ممکن ہے کہ مجھے کوئی اور ایسا آدمی مل جائے جو مجھے زیادہ پیسہ مجھے دے، مجھے زیادہ پیسہ مل جائے۔
اس کی نیت خراب ہو گئی، اور جیسی اس کی نیت خراب ہوئی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا اور بلایا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں گھوڑا خریدنا ہے تو تم گھوڑے کو خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے گھوڑا تو خرید لیا ہے تم سے، سودا مکمل ہو چکا ہے، بات پوری ہو چکی ہے، صرف اور صرف پیسہ دینا باقی ہے، اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم نے گھوڑا مجھ سے نہیں خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو پوری ہو چکی ہے، سودا مکمل ہوا، صرف پیسہ دینا باقی ہے۔ اس نے کہا گواہ لائیے، اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کیجیے۔ یہ جو دیہاتی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، خاص طور سے عرب کے جو بدو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ یہ جو عرب کے دیہاتی اور بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب رہتا ہے۔ اگر یہ کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں سخت ہوتے ہیں، اور اگر منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق بھی سخت ہوتا ہے، اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو تہذیب و اخلاق سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، جسے کہا جائے چوری اوپر سے سینہ زوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سودا کیا، سب کچھ مکمل ہو گیا، طے ہو گیا، پھر آخر میں کہتا ہے کہ گواہ پیش کیجئے، گواہ لائیے، جب گواہ پیش کرو گے تب ہم مانیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اس دیہاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس بات پر ہو ہی رہی تھی کہ وہیں دور کھڑے ہو کر کے ایک صحابی جنہیں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پورا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بدو اور دیہاتی گواہ کی بات کر رہا ہے کہ گواہ پیش کرو، بغیر گواہ کے ہم نہیں مانیں گے، آئے فوراً اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، بات پوری ہو چکی ہے، سودا مکمل ہو چکا ہے، اس بات کا گواہ میں ہوں۔ اب وہ تو پریشان ہو گیا، اب مجبور ہو کر کے اسے گواہی چونکہ مل چکی تھی اور اس نے گواہ کی بات کی تھی، اسے مجبور ہو کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گھوڑا دینا پڑا۔ اب وہ چلے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے خزیمہ، جب میری اور اس بدو کی اس گھوڑے کے سلسلے میں، اس خرید و فروخت کے تعلق سے جب بات ہوئی تھی تب تم تو وہاں پر نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ ہماری تو اس کی بات تھی تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ نبی ہیں، جب میں آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں تو گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس ایمان ہونے کی حیثیت سے میں نے گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اس مجلس کے اندر کہ اے لوگوں یاد رکھو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیں گے تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ صحابہ میں، طبقہ صحابہ میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آپ کی حدیث ہے، ہمیں سند پتا چل گیا کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے اور سند بالکل صحیح ہے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا منہج تھا، یہ طریقہ تھا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی باتوں کی بھی اس طرح سے وہ تصدیق کیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اور ہم اپنے آپ کو متبع رسول کہنے والے، اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کیا ہمارا بھی طریقہ یہی ہے؟ ہمارا بھی منہج یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اسی طرح سے تصدیق کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم فوراً قبول کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں، ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جن پر قال اللہ قال رسول کی حکمرانی تھی،
ہمیشہ ان کی زبان پہ قال اللہ قال الرسول کی بات ہوتی تھی. اگر ہماری اپنی بات بھی آ جائے, ہمارا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے, ہمارے بیوی اور بچوں کا بھی کوئی معاملہ آ جائے, ہمارے گھر والوں کا معاملہ آ جائے, ہماری ذات کا مسئلہ آ جائے, کوئی بھی معاملہ ہو, ہر معاملے میں وہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, قال اللہ و قال رسول کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول جانتے ہوں گے, سنا ہوگا کہ کسی مسئلے کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسئلے کے بارے میں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. تو کسی نے ان کے اس سوال پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ انتم تقولون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انتم تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابو بکر و عمر ہکذا, کہ تم ایسی بات کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا. فوراً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تقولون قال ابو بکر و عمر, کہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے, قریب ہے کہ آسمان سے پتھر گرنے لگے, پتھروں کی بارش ہونے لگے اس بات سے کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کہتے ہو کہ قال ابو بکر عمر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے تعلق سے کہہ رہے, یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی امام کی بات, کسی محدث کی بات, کسی فقیہ کی بات یا کسی اور شخص کی بات کو مقدم رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بھی آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرنا. یہ صحابہ کرام کا جذبہ, ہمارے اسلاف کا جذبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تمام باتوں پر مقدم رکھتے تھے. اگر ہمارے اسلاف کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں, اگر ان کے اوپر مصیبتیں آتی, اگر ان کے اوپر اس طرح سے کوئی پریشانیاں آتی تو اپنے ان پریشانیوں کو جھیل لیتے تھے, اپنی ان پریشانیوں کو جھیل لیتے تھے. مصیبتیں ان کے اوپر آتی تھیں, سزائیں آتی تھی, کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہ جھیل لیتے تھے, مگر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے. ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. ہم سب جانتے ہیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کو ائمہ اربعہ, چاروں اماموں میں سے ایک امام لوگ مانتے ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے امام ہیں لیکن ایک امام یہ بھی ہیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. جب یونانی فلسفوں کی ترجمانی ہوئی اور مامون کے دور میں نقل پر عقل کو مقدم کیا جانے لگا, افکار, نظریات, فلسفیات کو قرآن کریم اور اسی طریقے سے شریعت پر مقدم کیا جانے لگا, بہت سارے لوگوں نے مقدم کرنا شروع کیا, اور اسی طریقے سے جب اس کا ٹرانسلیٹ ہوا تو اس دور میں ایک بات یہ آئی خلق قرآن کے تعلق سے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ قرآن کیا ہے, یہ مخلوق ہے. اور اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جانے لگا, اور اس دور کا جو مامون رشید جو حکمراں تھا اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس بات کے لیے علماء کو منوایا جائے. جب علماء اس بات کو مان لیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن یہ مخلوق ہے تو پھر سارے لوگ مان جائیں گے. اس نے علماء کی کمیٹی بلا کر کے اور اسی طریقے سے علماء کو بلا کر کے کہلوانا شروع کیا اور سختی کے ساتھ کہلوانا شروع کیا. علماء کرام میں سے جو لوگ اس کا انکار کر دیتے تھے انہیں سزائیں دیتا تھا. بہت سارے علماء اس دور کے, بعض لوگوں نے تو کرہن اسے قبول کر لیا, دل سے وہ اللہ کا کلام مانتے تھے مگر زبانی طور سے انہوں نے ڈر کی وجہ سے کہہ دیا کہ نہیں, قرآن اللہ رب العالمین کا یہ کلام نہیں مخلوق ہے. کچھ علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے توریتاً کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود مامون رشید جو اس دور کا حکمراں, لیکن اس کے بعد بھی
اسے اطمینان نہیں ہوا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب تک اس بات کے قائل نہیں ہو جائیں گے، جب تک احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس بات کا اعلان نہیں کر دیں گے، اس وقت بات بننے والی نہیں ہے۔ اس نے احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا کہ تم یہ اعلان کرو آج سے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انکار کر دیے، کہا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں سزائیں دوں گا۔ اس کے باوجود بھی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی اس بات پر اڑے تھے، کہا نہیں، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ میں سزائیں دوں گا۔ اس نے اپنے بہت سارے فورسز کو بلایا اور اسی طریقے سے سزا دینے والے لوگوں کو جمع کیا، کوڑے منگایا اور کہا کہ احمد بن حنبل اگر تم اپنے اس بات سے نہیں پھرو گے اور اگر تم نہیں کہو گے کہ قرآن مخلوق ہے، اس وقت تک تمہیں اس طرح سے سزائیں ملتی رہیں گی۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے بات پر اڑے ہیں، کہا قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اس دور میں یہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس وقت ان سے یہ کہلوایا جا رہا تھا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ مخلوق ہے، یہ بہت ہی بڑی آزمائش کا دور تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اس آزمائش کو، اس امتحان کو وہ لوگوں نے اس زمانے سے تشبیہ دیا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بڑے تین فتنے رونما ہوئے تھے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، دوسری طرف مانعین زکات کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے، اور اسی طریقے سے مدعین نبوت بھی تھے، اور اسی طریقے سے تیسرا وہ فتنہ مرتدین کا، جو بہت سارے لوگ اسلام سے پھر رہے تھے۔ اور اس وقت کی حالت ایسی تھی اور امت کا حال ایسا ہو چکا تھا جب یہ تین بڑے فتنے رونما ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے ابو جان کی جب خلافت شروع ہوئی اور میرے ابو جان کی خلافت میں مسلمانوں کا حالت یہ تھا، لوگ اس دور سے گزر رہے تھے جس طرح سے ایک ریوڑ، بکری کا ایک ریوڑ جو ہوتا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اور بغیر اس کی کوئی دیکھ ریکھ کے جس طرح سے ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے، اس کا کوئی رہنما اور اس کو کوئی چرانے والا نہیں ہوتا ہے، بالکل مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس آزمائش کو، اس امتحان کو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور کو اسی سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دور اتنی بڑے امتحان کا دور، اتنے بڑی آزمائش کا دور، امام اہل سنت والجماعہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے زبردستی قائل کروایا جا رہا ہے، ان سے قائل کرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مامون اس دور کے حکمراں کو پتا تھا کہ اگر احمد بن حنبل اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو سارے کے سارے لوگ مان لیں گے۔ اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں مامون کے اس دھمکی سے ڈر جاؤں اور اسی طریقے سے مامون کے اس سزا سے بچنے کے لیے اگر میں اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دوں گا میں تو بچ جاؤں گا، لیکن امت کا کیا حال ہوگا، امت کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کا کیا حال ہوگا، یہ فکر میں اپنے اس بات پر قائم ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جلاد جس کو مقرر کیا گیا تھا کوڑا مارنے کے لیے، جب ایک کوڑا مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کہو کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فوراً جواب دیتے تھے، آتونی شیئا بکتاب اللہ و سنتی حتی اقول بی، قرآن کی کوئی ایک آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث میرے سامنے پیش کر دو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، میں ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ جلاد پھر کوڑے مارتا تھا، پھر وہ یہی جملہ کہتے تھے، پھر کوڑا مارتا تھا، پھر یہی جملہ کہتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جلاد جو اس قدر کوڑا انہیں مارتا تھا، اتنا تیز مارتا تھا کہ اس کا خود کہنا ہے کہ اگر اس کوڑے کو ایک ہاتھی کے پیٹھ پر بھی مارا جاتا تو ہاتھی بھی چنگاڑ دیتی۔ اس قدر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ستایا گیا اور کوڑے مارا گیا، لیکن اس کے باوجود احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امت کا خیال کرتے ہوئے، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ میں اگر کہہ کر کے میں تو نکل جاؤں گا، لیکن پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے بات پر اڑے رہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔
مامون نے جب دیکھا کہ اب بات نہیں چلنے والی ہے، یہ کوڑے پہ کوڑا کھاتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ آتونی شیئن بکتاب اللہ و سنتی حتی اقول بھی، اس نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ طرطوس کے اندر تھا، اور اس نے پھر ایک فوج بھیجا اور کہا کہ احمد بن حنبل کو گرفتار کیا جائے۔ اس نے کچھ دوسری سزائیں متعین کی اور اپنے دل میں سوچا کہ اب اس سے بھی زیادہ سزا جب انہیں دی جائے گی تو وہ ضرور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر دیں گے۔ پولیس بلائی اور کہا کہ انہیں ہتھکڑیاں پہناؤ، اور انہیں ہتھکڑیاں پہنانے کے بعد پھر ہمیں ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور اتنی بڑی سزا اب وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گر پڑے، گھٹنے کے بل گر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، سیدی سیدی ان حلمک غر هذا الفاجر فاکفنی مؤونتہ، اے اللہ رب العالمین، تیرے اس بردباری نے اس فاجر کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے، اب معاملہ لبریز ہو چکا ہے، اب برداشت کرنے کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے، اب میں اس سزا کو نہیں برداشت کر سکتا، اللہ رب العالمین تو میری مدد کر۔ روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ رب العالمین یہ مامون کا چہرہ اب تو مجھے نہ دکھا، اس مامون کا چہرہ مجھے نہ دکھا۔ ادھر سے مامون کا حکم آتا ہے، وہاں کے پولیس فورسز انہیں ہتھکڑیاں پہنا کر کے اس کے پاس مامون کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، راستے ہی میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ خبر آ جاتی ہے کہ مامون کا انتقال ہو چکا ہے۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، گویا کہ اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ اگر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے اس بات سے پھر جاتے، سزا کے ڈر سے، مار کے ڈر سے، جیل خانے میں جانے کے ڈر سے، تو معاملہ وہ بعد کا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کا منہج، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جذبے عمل کی بات اگر ہم کریں، ہمارے اسلاف کا جذبہ کیا تھا عمل کے تعلق سے؟ ہمارے اسلاف کا معاملہ عمل کے تعلق سے تھا۔ صدقہ کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور اسی طرح سے جب یہ حکم ہوا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرنے کا یہ ثواب ہے، صدقہ کرنے کا وہ ثواب ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سن کر کے مدینہ کی مارکیٹ میں دوڑ پڑے، سن کر کے، اور اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر آ کر کے جن کو جو کام ملتا تھا بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی حیا کے وہ کام کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ یہ حکم آ گیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو دیں گے، نہیں ہوگا تو کہاں سے دیں، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ پتا چل گیا صدقہ کرنے کا ثواب کیا ہے، فوراً مارکیٹ کے اندر آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہر طرح کا کام کیا اور پیسہ کما کر کے صدقہ۔ اور آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، جذبے عمل کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا، کہا کہ میں تھک جاتی ہوں چکی پیستے پیستے، کھانا بناتے بناتے، گھر کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس سنا ہوں کہ بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں، خادم آئے ہوئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دیجئے تاکہ کم سے کم وہ رہے گا تو ایک سہارا رہے گا اور اس کے ذریعے سے میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتی ہوں، اس لیے کہ میں جب کام کرتی ہوں تو کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اپنے بستر پر جا چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ انہیں بتایا، انہوں نے نسخہ بتلایا، کہا کہ جب تم تھک جاتی ہو تب تم سوتے وقت جب سو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سو جایا کرو، دن بھر کی تھکان تمہاری دور ہو جایا کرے گی، تمہیں غلام اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس وظیفے کو سنا تو
اس پر اس قدر عمل پیرا ہوئے کہ کوئی دن ایسا ناگا نہیں ہوتا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے اس وظیفے کو نہ پڑھے. یہاں تک کہ ان سے سوال کیا گیا, کہا کیا صفین کی رات میں تم نے بھی یہ چیز پڑھی؟ صفین ہم جانتے ہیں, جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی تھی, جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر, یہودی سازشوں کی بنیاد پر جو جنگ ہوئی تھی, یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ تھا, بہت ہی سنگین رات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے کو حضرت علی نے کہا, جب ان سے سوال کیا گیا, کہا کہ ہاں صفین کی رات میں بھی میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے, دشمن ان کے سامنے موجود ہے, خوف ہے کہ ابھی قتل کر دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. صفین کی رات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ترک نہیں کیا. یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ عمل اور اسی طریقے سے جذبہ اطاعت اور عمل کا تھا کہ کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سن لیا کرتے تھے. آپ اگر کوئی حکم دے دیے, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم تو سنتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں, سنت ہے تو سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے, فرض ہے کہ واجب ہے. اگر فرض ہے تو کر لیں گے, سنت موقدہ ہے, پھر سوچتے ہیں کہ اگر موقدہ ہے تو پڑھ لیں گے, غیر موقدہ رہے گا تو نہیں پڑھیں گے. یہ تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں. سنت ہے, غیر موقدہ ہے, نفل ہے تو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ نفل کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا معاملہ ہے. ارے اگر ہمیں کسی عمل کو, کسی عبادت کو نفل بتلایا گیا یا اسے اگر غیر موقدہ کہا گیا تو اللہ رب العالمین کو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار نہیں دیا. ہو سکتا ہے ہم کسی مجبوری کی حالت میں چلو چھوڑ دیے, لیکن یہ تفریق جو ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہاں عصر سے پہلے کی جو 4 سنت ہے وہ غیر موقدہ ہے, نہیں پڑھیں گے. 4 غیر موقدہ ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سی معمولی بات, آپ کا معمولی سے معمولی حکم, یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا, ہمارے اسلاف اسی طرح سے عمل پیرا ہوتے تھے. یہی نہیں بلکہ اگر تبلیغ کا معاملہ دیکھا جائے, دعوت و تبلیغ کی بات اگر کی جائے, ہمارے اسلاف کے طریقوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دور میں جس طرح سے اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس میں پہل کیا, تا قیامت کوئی ویسا نہیں کر سکتا ہے. عرب کے تعلق سے, عرب کے جو لوگ تھے قیصر و کسریٰ, یہ قیصر و کسریٰ یہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتے تھے اور عرب جیسے لوگ کو بدوؤں میں, دیہاتوں میں شمار کرتے تھے کہ اونٹ کے چرانے والے, اونٹ کا دودھ پینے والے, اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور اسی طریقے سے اونٹوں کو چرانے والے. یہ تہذیب کیا جانے, یہ اخلاق کیا جانے, انہیں کیا پتا ہے, انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا ہے. اس طرح سے ان کی ایک غلط فہمی تھی, ان کو بہت ہی بیوقوف وہ لوگ سمجھتے تھے. ایران کا بادشاہ, روم کا بادشاہ, جب اسے پتا چلا کہ عرب کا کوئی وفد ہمارے پاس آنے والا ہے, تو اس نے اپنے سلطنت کو جہاں وہ بیٹھتا تھا اور اس شہر کو اور وہ کو اس طرح سے اس نے سجایا دھجایا, اس کی قالین کو اتنی خوبصورت بنوایا, ہر طرح کی چیز اور ان چیزوں کو مہیا کیا, ان تمام چیزوں کو کہ عرب کے لوگ جب آئیں گے ہمارے پاس تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں, یہ تو تہذیب و اخلاق جانتے ہی نہیں ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں کبھی انہوں نے تو دیکھا نہیں ہوگا. جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ ہماری چیزوں کو دیکھ کر کے ان کی زبان بند ہو جائے گی, کچھ نہیں کہہ پائیں گے اور ریٹرن چلے جائیں گے. لیکن جب عرب کا وفد روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس جب پہنچتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی ہمارے سامنے آئیں گے, تو ہم نے جو محلات اور جو چیزیں ہم نے سجا کر رکھی ہے یہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا, تو پھر ان کی زبان ویسے ہی بند ہو جائے گی, واپس چلے جائیں گے. ربیع بن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب اس بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور جو قالین بچھایا تھا اور اس قالین پر اسے بہت ہی فخر تھا
تلوار کی نوک کو چبھاتے ہوئے سیدھا بادشاہ کے سامنے چلے جاتے ہیں اور اس کے سامنے جو گفتگو کرتے ہیں کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادت اللہ ومن جور العدوان الى سعادت الدنیا. اس طریقے کی لمبی عبارت ہے. کہتے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں تمہارے یہاں, ہمارا مقصد جو ہے ہمارے یہاں آنے کا, ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ بندوں کے بندوں کی جو غلامی کرتے ہیں, ایک بندے دوسرے بندے کی جو غلامی کرتے ہیں, اس سے نکال کر ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے یہ پیغام ہم لے کر کے آئے ہیں. اور یہ جو باطل ادیان ہیں اس کی ہم مذمت بیان کرتے ہوئے آخرت کی وسعت کو بیان کرنے لگے. اور اس طرح سے ایک لمبا چوڑا تاریخ کے اندر اس طرح سے خطبے موجود ہے. انہوں نے بادشاہ کے سامنے جب اس طرح سے بیان کرنا شروع کیا, بادشاہ حیران و شزدر رہ گیا, خاموش ہو گیا. تو یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ تھا. انہیں ڈر نہیں تھا کسی بات کا. جب بھی وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو پیش لے کر جاتے تھے, سامنے اگر بادشاہ ہے, سامنے کوئی بھی ہو, لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کو پیش کرتے وقت گھبراتے نہیں تھے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ ہے, ہمارے اسلاف کا یہ معاملہ تھا. اور ہمارے اسلاف کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب امت کے مفاد کی بات آتی تھی, جماعت کے مفاد کی بات آتی تھی, امت کے مفاد کی بات آتی تھی, تو اپنے مفاد کی قربانیاں دیتے تھے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ امت کسی معاملے میں, امت کا معاملہ اگر یہ ہے کہ امت کا یہاں فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ اپنے مفاد کی اس طرح سے اپنی جو قربانیاں ہوتی تھی اسے قربان کر دیتے تھے. بہت ساری مثالیں اس طرح سے ہیں. آپ دیکھیں حضرت, جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی تھی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے, بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر, یہودی سازش کی بنیاد پر, یہ بہت بڑی جنگ تھی. ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر کے کھڑے ہیں, دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے. بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ رونما ہو گئی, لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب ایسا مرحلہ ہے کہ یہ جنگ بہت خطرناک ہونے والی ہے. روم کے بادشاہ نے کو جب یہ اطلاع ملی اور خبر ملی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہو رہی ہے, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اور خط لکھے, وہ عیسائی بادشاہ تھا, خط لکھا. خط لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں, اگر ہماری کوئی مدد تمہیں چاہیے تو ہم ابھی اپنے لشکر کو بھیجتے ہیں جو تمہاری سپورٹ میں اور حضرت علی اور ان کے لشکر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ابھی اپنا فوج ابھی بھیجنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ جو عیسائی بادشاہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور میرا سپورٹ کرنے جا رہا ہے حضرت علی کے خلاف, انہوں نے فوراً جواباً جو خط لکھا اس بادشاہ کو, اور انہوں نے جو ابتدا کی, کہا یا کلب الروم, یا کلب الروم, اے رومی کتے. انہوں نے ابتدا اسی سے کی, کہا کہ اگر تو نے ہمارے داخلی معاملے میں, ہمارے اپنے معاملے میں اگر تو نے دخل اندازی کی کوشش کی اور ہمارے آپسی معاملے میں تو آنا اگر چاہا, یا کلب الروم, اے روم کتے, تو یہ بات یاد رکھ لینا, جس دن تو اپنا سپاہی اور اپنے لشکر کو یہاں بھیجے گا, میں حضرت علی کا ایک ادنا سپاہی بن کر کے میں تیرے خلاف لڑوں گا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا امت کے مفاد میں, اگر اب دیکھیں کہ وہ جو عیسائی بادشاہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دو صحابہ اور دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑنے والی ہے, تو ہم موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے لشکر کو بھیج کر کے جب, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتا تھا کہ کچھ بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر ایسا معاملہ ہو, تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہمارے اسلاف تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, نواز رسول, کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ایک مرتبہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چھوٹے سے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ یہ ابھی گر جائیں گے، فوراً ممبر سے اٹھا کر کے ان کو گود لے لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے یہ سردار ہوگا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے تو یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کروانے کا کام کرے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وقت دور میں پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے، امت میں دو گروہ ہو گیا، ایک بہت بڑا لشکر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھا، تو دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننے کے لیے ان پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ امت یہ تو دو دھڑوں میں پھنس چکی ہے، امت دو گروہوں میں بٹ چکی ہے، ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ مجھے امیر بنانے کے لیے تیار ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ حضرت امیر معاویہ کو امیر بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امت کے فائدوں کو دیکھا، انہوں نے کہا، سوچا اپنے دل کے اندر کہ اگر میں اپنے اس بات پر اڑا رہا اور چند لوگوں کی بیعت لے کر کے میں امیر بن گیا اور چند لوگوں کی بیعت لے کر کے امیر معاویہ دوسری طرف امیر بن جائیں گے تو امت دو حصوں میں بٹ جائے گی، امت کا کیا ہوگا، امت تو دو حصے میں بٹ جائے گی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بلا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنے امیریت کو کی معزولی کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اجتماعی مفاد کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی کی قربانی دے دی۔ آج کے دور میں جان دینا آسان ہے لیکن کرسی کی قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ کرسی لوگ نہیں چھوڑیں گے، جان کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن کرسی کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں بھی یہ چیز دیکھنے اور سننے میں آئی ہے کہ لوگ کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی امیریت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی نازمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر دیں گے، امت خسارے میں چلے جائے لیکن میری کرسی نہ جائے۔ یہ کرسی کی محبت اور کرسی کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ پھر دوسری چیزیں نہیں سوچتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف کا منہج، ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ انہوں نے امت کے مفاد کے خاطر انہیں امیر بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے امیریت سے معزولی کا اعلان کر کے اپنی کرسی کی قربانی دے دی۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے اسلاف کس قدر جذب اطاعت میں، جذب عمل میں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے معاملے میں، ہر معاملے میں نبی کریم صحابہ کرام کا جذبہ اور تابعین تبع تابعین کا جذبہ کیا تھا عمل کے میدان میں، ہر معاملے میں ہمیں ہمارے اسلاف کے طریقے کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف کا حل کیسے ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آپ نے فرمایا کہ یہود یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے صرف کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے ایک جماعت جو جنت کے اندر جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جنت کے اندر جائے گا، باقی سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ما انا علیہ اليوم، کہ جس پر طریقے پر میں ہوں وہ طریقے والے جنت میں جائیں گے، آپ کو اصحابی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن وہ اصحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا کہ ہمارے جو اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس طرح سے اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جس طریقے سے وہ پیروی کرتے تھے اس جیسا پیروی آج تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی نام لیا۔ آپ وہ روایت جانتے ہوں گے، بہت ہی مشہور روایت، ترمذی کی روایت، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان صحابی کرام کے صحابی کے رسول کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت من القلوب وذرفت من العلوب فقال اوصینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کر دیجئے. بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ حسنہ. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہمارے دل کانپ اٹھے, اور اسی طریقے سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے, آج تو آپ نے ایسی نصیحت کی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے, آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے, آپ کے وفات کا وقت آ چکا ہے, آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی معنوں میں ایسی بات ہے تو آپ ہمیں کسی چیز کی وصیت کر دیجئے, آپ ہمیں کسی چیز کی وصیت کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی, اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا. تمہارا امیر وَإِن وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا شکل کے اعتبار سے اگر اچھا بھی نہیں ہوگا, غلام ہی کیوں نہ ہوگا, اگر تمہارا امیر کوئی ہوگا تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا, اس کی بھی اطاعت کرنا, اس کی بات کو ماننا قرآن و سنت کے مطابق جو تمہیں حکم دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ لوگوں سنو, تم میں سے میرے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو دنیا کے اندر زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف کو فسیر اختلافاً کثیرہ, بہت سارے اختلاف کو دیکھے گا. ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا, فعلیکم بسنتی, تو تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا, میری سنت کو لازم پکڑنا. پھر آگے کیا کہا وسنت الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اب علیکم بسنتی کے اندر پورا دین آ گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے علیکم بسنتی, ایسے موقع پر تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے, علیکم بسنتی کے اندر پورا دین آ گیا, سب کچھ آ گیا. وسنت الخلفاء الراشدین کہنے کا کیا مطلب, کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیوں, اس لیے کہ خلفاء راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, آپ کے طریقے کو آپ کے طریقے پر چلتے تھے, آپ کے ہر قول و فعل کے اندر قول کو فوراً قبول کر لیتے تھے, عملی جامہ پہناتے تھے. اللہ رب العالمین نے خود ان کو مقتدا, پیشوا, رہنما بنایا, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلاف کے طریقوں کو پڑھیں, اسلاف کے طریقوں کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اختلاف آئیں گے تو تم کو میری بھی سنت پکڑ, میری سنت کو لازم پکڑنا ہے, خلفائے راشدین کی بھی طریقوں کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معاملہ تھا. آپ انہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف کے وقت جب اختلاف آئے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم تم پکڑو اپنی سنت کے ساتھ ساتھ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے, اور جو کرتے تھے وہی کہتے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور کہہ دیا اور حضرت عمر فاروق نے کچھ اور کہہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اسلاف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بنتا,
نبوت کا سلسلہ اگر جاری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ دیکھیں. غزوہ موتا، اس موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس وہ سارے پیسے نہیں تھے اور وہ خرچ نہیں تھا کہ وہ سفر کا راستہ سفر طے کر سکے، سفر کو پورا کر سکے، ایسے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اتنا دے دیا تھا، اتنا صدقہ کر دیا تھا، اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی. 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور کہا آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھی نیکی نہ کرے تو انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ خلفائے راشدین ہیں جن کی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کے لیے کہا. یہی ہمارے اسلاف ہے اور انہی کے طریقے کو، انہی کے منہج کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام میں 1-2 مثالیں ہیں آپ کو دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختلاف آتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اختلاف نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے اختلاف آئے، لیکن اختلاف کو کیسے حل کرتے تھے؟ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ ہمارے اسلاف کیا تھا، ہمارے اسلاف کا منہج کیا تھا، ہمیں اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑا اختلاف ہو گیا تھا. کون سا اختلاف؟ یعنی اتنا بڑا اختلاف ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، کس جگہ دفن کیا جائے؟ مکہ والے اعلان کر دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے اور آپ کا اصل وطن مکہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا کر کے مکہ کے اندر دفن کر دیا جائے. اب انصار صحابہ جو مدینہ کے تھے ان کا کہنا کیا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، اس لیے اب چونکہ آپ کا وطن یہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں لے جانے دیں گے، آپ کو مدینہ ہی کے اندر دفن کرنا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا، یہ بہت ہی بڑا اختلاف تھا، کوئی چھوٹا موٹا اختلاف نہیں تھا. اب کیا کیا جائے، کیسے عمل پیرا ہو؟ مکہ لے جایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مدینہ کے اندر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے دفن ہونے کی جگہ جو پسند کر لیتا ہے اس کو وہیں وفات دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر جس نبی کی وفات ہوگی اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا جائے گا، الگ کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، سارے صحابہ خاموش، فوراً خاموش ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو قبول کر لیے اور بغیر کسی اختلاف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا. یہ ہمارے اسلاف کا طرز تھا. یہ نہیں کہ تلواریں نکالیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور اپنی بات منوانے کے لیے مناظرے کا چیلنج کریں، مباہلے کا چیلنج کریں، گالیاں دیں، یہ سب چیز ان کے اندر نہیں تھا. ایک حدیث پیش کی گئی اور فوراً اختلاف حل ہو گیا. اور ایک دوسرا اختلاف جب آیا تھا کہ اب چونکہ نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ ایک تو امیر کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر امیر کے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کوئی امیر ہونا چاہیے. اس وقت بھی بہت بڑا اختلاف ہوا تھا. اور جب اختلاف ہوا تو مہاجرین میں سے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی امیر بنے، ان کا کوئی امیر بنے، ان کا کوئی خلیفہ بنے، اور انصار چاہ رہے تھے کہ ہمارے میں سے کوئی خلیفہ ہو. صحابہ کرام میں 2 جماعت ہے، ہر گروہ والا اپنے امیر کا اعلان کرنا چاہتا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے. روایت کے اندر آتا ہے تلواریں نکل گئی تھی، ایسے موقع پر تلواریں نکل گئی تھی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی
کہا الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر عمارت چلے گی، خلیفہ اگر کوئی بنے گا تو قریش خاندان میں سے ہوگا، بغیر قریش خاندان کے دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر امیر چنا جائے گا، خلیفۃ المسلمین چنا جائے گا تو وہ قریش خاندان کا ہوگا۔ جیسے یہ حدیث سنائے، سارے لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو فوراً قبول کر لیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے، مہاجرین نے، انصار نے، سارے لوگوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اختلاف وہیں پر ختم۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہمارے اسلاف کیسے اختلاف کو حل کرتے تھے؟ اب اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو نہ مانیں اور ہم اپنے ہمارے اسلاف کس طریقے سے مسئلے کو حل کرتے تھے، کس طرح سے ان کے اختلاف کو حل ہوتا تھا، اگر ہم اس چیز کو نہ قبول کریں اور آج دیکھیں، آج ہمارا معاملہ، آج ہمارا اختلاف، مسلمانوں کا اختلاف آپس میں ایک دوسرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزوں میں، عقیدے میں اختلاف ہے، توحید میں اختلاف ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف ہے۔ اگر ایسے موقع پر ہم اپنے اسلاف کے طریقوں کو نہ مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہ مانیں، ایک میں واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کی قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنے معاملے میں، اپنے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ مانو، اور فیصلہ آ جانے کے بعد اگر تمہارے دل میں کوئی تردد ہوگا، کوئی شک ہوگا، تو بھی تم مومن مسلمان نہیں ہو سکتے، وہی سلیم تسلیمہ، یہاں تک کہ تم اسے بخوشی قبول نہ کر لو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، میرے خیال سے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں پس منظر بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی میں ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ چھوٹا مسئلہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے چھوٹا مسئلہ کہنے کی؟ کیونکہ وہ کوئی دین کا اختلاف نہیں تھا، دنیا کا اختلاف تھا، ایک چھوٹی سی نالی کا اختلاف تھا، ایک پانی جانے کا ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ دو باغوں کو ملا ہوا تھا، یعنی پانی جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہی راستے سے دونوں باغوں میں الگ الگ پانی جاتا تھا۔ اب دونوں صحابی نے آپس میں اختلاف کر لیا اس مسئلے کو لے کر کے کہ پانی جو آئے گا تو پانی کا جو حصہ ہے، کھیت کے سیراب کرنے والا حصہ، پہلے میرے باغ میں آئے، پہلے میں سیراب کروں گا، پہلے میں اپنے کھیت میں پانی پہنچاؤں گا۔ زبیر بن عوام کہہ رہے تھے میں پہنچاؤں گا، انصاری صحابی کہہ رہے تھے کہ نہیں میں پہنچاؤں گا۔ اب بہت لمبا چوڑا اختلاف ہو گیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد دونوں لوگوں نے اپنے اپنے بات کو رکھا اور بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں لوگوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی کے باغ کا معائنہ کیا، خود دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر کیا کہا اسقیا زبیر ثم ارسل الماء الى جاری، زبیر بن عوام پہلے تم اپنے باغ میں پانی پہنچاؤ، اور جب تمہارے باغ میں پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے ثم ارسل الماء الى جاری، پانی کو چھوڑ دو، جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی اپنے باغ میں پانی پہنچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ کا فیصلہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ سب کا بھی ایمان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ برحق فیصلہ ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا، بات ختم۔ فیصلے کو دونوں صحابی نے مان لیا۔ اس کے بعد جب جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصاری صحابی کے زبان سے ایک جملہ نکل آیا، ایک کلمہ نکلا۔ وہ کلمہ کیا تھا کہ زبیر بن عوام اپنے باغ میں پہلے پانی اس وجہ سے پہنچائیں کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر
آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ اللہ رب العالمین اتنا سخت ناراض ہوا، اتنا سخت ناراض ہوا کہ اس صحابی کی مذمت میں ایک آیت نازل ہوئی، کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ تم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تم اپنے اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور فیصل نہ مان لو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو آنے کے بعد اگر تمہارے دل کے اندر کوئی تردد ہوگا، کوئی شک ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا قبول کرنے کے سلسلے میں، اگر تم سوچ میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بھی تم مومن نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یہاں تک کہ تم بخشی اسے قبول نہ کر لو۔ فوراً انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی سنت کی، ہمارے اسلاف کے طریقے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے، ہمارے اسلاف کے منہج کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف کا منہج وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم اختلاف کر کے اپنے امام کی بات، اپنے فقیہ کی بات، اپنے محدث کی بات کو ہم اوپر رکھیں گے تو ہم سوچ لیں وہ تو وہی کا دور تھا، وہ تو وہی کا دور تھا۔ اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کر کے مذمت کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تعلق سے تم اپنی بات کو ترجیح دے رہے ہو۔ آج اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ بالکل وہی سنت، قرآن و سنت والا، تو کیا اللہ رب العالمین ہماری مذمت نہیں کرے گا؟ جب دنیا کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا وقتی طور کے لیے قبول بھی کیا گیا، لیکن شک آنے کی بنیاد پر اللہ نے ایسا معاملہ کیا، آج اختلاف توحید میں ہے، آج اختلاف نماز کے طریقے میں ہے، آج اختلاف حج کی ادائیگی میں ہے، آج اختلاف زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے، رمضان کے روزہ رکھنے میں، افطاری میں، سحری میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر دین کے امور میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ فیصل مانے، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع اور پیروی نہ کریں، ان کے طریقوں کو اگر ہم نہ ڈھونڈیں، کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا؟ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس سزا کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ من کان مستنن فلیستنى، کہ اگر تم میں سے فلیستنى بیموت، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کی اگر اقتداء اور پیروی کرنا چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرے جن کی وفات ہو چکی ہے۔ کہا اس سے مراد اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ اصحاب محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے اقتداء کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور جن کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ یہ حق پر ہیں، یہی ساری باتیں جانتے ہیں، ہم ان کی بات کو لیں گے کہ دوسرے کی۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، جسے میں گجرات میں پہلی مرتبہ کچھ میں آیا ہوں، اگر میں روڈ پر جاؤں، کوئی مجھ سے سوال کرے کہ فلاں نمبر کی بس یہ کہاں جائے گی، تو اگر مجھے معلوم ہی نہیں رہے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ اگر میں بتا دوں کہ بھائی فلاں نمبر کی بس یہ یہاں جانے والی ہے اور مجھے خود اس کے بارے میں پتا نہیں ہے، وہ آدمی غلط راستے پر چلے جائے گا، وہ آدمی کیا ہے، غلط راستے پر چلے جائے گا۔ جب مجھے اس کا علم خود ہی نہیں ہے، میں تو کہوں گا کہ بھائی دیکھو، میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، نیا آیا ہوں، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے جا کر کے پوچھو، ان کو اس بارے میں مکمل جانکاری ہے، مجھ سے مت پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے گواہی دی، کہا یہی صراط مستقیم پر ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے اور صراط مستقیم ہے، لہذا اگر ہمیں کوئی جانکاری لینا ہے، کوئی بات ہمیں معلوم کرنا ہے، ہمیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا یہی صراط مستقیم پر ہے، یہی سیدھے راہ سے، ان سے جا کر کے پوچھو، کسی دوسرے سے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صراط مستقیم پر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سنت الخلفاء راشدین کہہ دیا ہے، اس لیے ہمیں ان کے طریقوں کو بھی لازم پکڑنا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آج بات لوگ کس طرح کی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دور کچھ اور ہے، وہ دور کچھ اور تھا، 1400 سال پہلے کی بات کچھ اور تھی، آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مان لو، امام کی بات ماننے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور وہ حدیث کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی
اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں بہت ہی معقول اعتراض ہے، آپ نے جو کہا کہ مطلب 1400 سال کے پہلے کی بات کچھ اور تھی، آج کے دور میں وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسا کر لو ویسا کر لو. لوگ اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اماموں کی بات لا کر کے. میں یہ کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ائمہ کرام کے دور میں صرف 1 صدی کا فاصلہ تھا. 1 صدی کا فاصلہ تھا، یعنی لوگ 1300 سال پیچھے جانا گوارا کر لیتے ہیں لیکن 1400 سال پیچھے جانا گوارا نہیں کریں گے. یعنی کوفہ تک تو ہم چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ اور کوفہ والے کی بات مان لیتے ہیں 1300 سال پیچھے جا کر کے، لیکن 1400 سال پیچھے جا کر کے ہمیں توفیق نہیں ہوتی. جبکہ کوفہ اور مدینہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1 ہی صدی کا فاصلہ ہے، بغل میں ہی ہے. کوفہ جا کر کے مسئلے کو لے لیتے ہیں لیکن مدینہ جا کر کے ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مدینہ والے سے مسئلہ لے لیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے اور جسے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی دنیا بھی اچھی بنانا چاہتے ہیں، اپنے آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف کو، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. ہمیں انہی زمانوں کو لے کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگیوں کو چلائیں اور دین پر چلنے کی پوری کوشش ہماری انہی اسلاف کے ذریعے سے، انہی کے منہج کو لے کر کے کریں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے اسلاف کے طریقے پر اور ان کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.